السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت انٹر کنیکٹڈ ہیں، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی، بلا واسطہ بھی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک سیاست میں بہتری نہیں آئے گی، معیشت میں بہتری نہیں آئے گی، معاشرت میں بہتری نہیں آئے گی۔ جو پرابلم سیاست سے شروع ہو رہا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ہماری سوشل ویلیوز پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اینڈ وی ڈو ناٹ ریئلائز۔ ہمیں احساس کرنا ہوگا اپنے فیصلے سازی میں، پالیسی میکنگ میں، اسٹریٹجی میکنگ میں۔ آج میں پروگرام کے آغاز میں بات کرنا چاہتا تھا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ اس کی بازگشت اب بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پہلے میں بات کروں گا معیشت کی۔ ہماری معیشت جس کی ریڑھ کی ہڈی زراعت تھی، کسان کا حال دیکھ کے معلوم پڑ جاتا ہے کہ سروائیکل اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے اندر کتنے پرابلم آ چکے ہیں، کسان مشکل میں ہے۔ دوسرا سیکٹر اٹھاتے ہیں ہم، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، تو اس کے اندر بھی حکومت نے جو گروتھ فورکاسٹ کی ہے اس کا 70-80% آٹو سیکٹر ہے، کیونکہ بیگیج پالیسی ختم کر دی گئی تو گاڑیوں کی شاید اسمبلنگ زیادہ ہوگی۔ مینوفیکچرنگ تو ہم ابھی تک کوئی میڈ ان پاکستان 100% گاڑی بنا نہیں سکے ہیں سیڈلی۔ اگر ہم بات کریں سروسز سیکٹر کی تو اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اسپیشلی آئی ٹی اس کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور ہماری آئی ٹی کی سروسز بہت اچھی ہمارے لیے امپورٹس لے کر آ رہی ہیں، ڈالر لے کر آ رہی ہیں۔ لیکن اوور آل اگر ہم معیشت کو دیکھیں تو ہم یہ کافی وقت سے بات کر رہے ہیں کہ ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی چلا رہے ہیں، جس میں ہم صرف اور صرف درآمدات کے اوپر زور دیتے ہیں، برآمدات ایکسپورٹس پہ زور نہیں دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ 7 ماہ کرنٹ فسکل ایئر کے 7 ماہ کے نمبر سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق ہماری برآمدات یعنی ایکسپورٹس $18 بلین اور ہماری درآمدات یعنی امپورٹس $40 بلین۔ اس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے 7 ماہ میں $22 ارب پر، اور یہ 7 ماہ کی بات ہے۔ بات کریں موبائل فونز کی تو آئی ایم ایف کی قسط جو آتی ہے ہمیں، جس پہ ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے، اس سے زیادہ تو پاکستانیوں نے موبائل فون، سمارٹ فونز امپورٹ کر لیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ $1.39 بلین، $1.39 ارب کے ہم نے سمارٹ فونز منگوائے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گاڑیوں کی امپورٹ میں 137% اضافہ ہوا ہے، $1.1 ارب کی ہم نے گاڑیاں منگوائی ہیں۔ ہم ہیں تو معیشت کے حوالے سے زرعی ملک، لیکن سب سے زیادہ ہماری فوڈ امپورٹس ہوتی ہیں۔ ہم دالیں بھی باہر سے منگواتے ہیں، ہم چائے بھی باہر سے منگواتے ہیں، ہمارا تیل بھی باہر سے آتا ہے ہم زرعی ملک۔ اس میں اضافہ ہوا ہے ہماری فوڈ امپورٹس میں بھی، تقریباً بتایا گیا کہ 19% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد $5.5 ارب پہ ہماری فوڈ امپورٹس ہیں، زرعی ملک ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو اس کی امپورٹس پہنچی ہیں $6.27 ارب پر، اس میں اضافہ ہوا ہے 8.9% کا، کیونکہ ایگری سیکٹر میں جو مشینری ہے وہ تو ہم بنا نہیں سکتے، باہر سے آئے گی، ہم تو صرف ٹریکٹر ہی بنا سکتے ہیں اور چھوٹے موٹے اس کے اپیریٹس، کنیکٹنگ اپیریٹس جو ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہربسائڈ، پیسٹیسائڈ، یوریا، ڈی اے پی وغیرہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کے بھی جو را مٹیریلز ہوتے ہیں باہر سے ہی آتے ہیں۔ تو ہماری یہ اکانومی کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، اور ویلکم کروں گا اپنے مہمانوں کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے آف کورس، وہ بتانا ضروری ہے، ہاکی کا ہے۔ ساتھ جو ہوا ہے وہ المناک ہے، سب کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عبداللہ حمید گل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بھائی آپ وقت نکالتے ہیں، آئی ایم آلویز گریٹفل، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں نعیم قریشی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، میرے بڑے پسندیدہ ہیں، بہت بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری اکمل صاحب، ماہر معیشت ہیں، بہت بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب، آپ کے وقت کے لیے بھی جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز میں چودھری اکمل صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت صحیح راہ پر ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست ہو، معاشرت ہو، سب اثر انداز ہو رہی ہے؟ آج جب ملک میں 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے، آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، آپ کی نظر میں ہماری معاشی راہ ہمیں کس جانب لے جا رہی ہے؟ آپ کی رائے حضور، چودھری اکمل صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو صحیح راستے کے اوپر ہم ہیں یا نہیں ہے معاشی طور کے اوپر، تو میرا مختصر سی اگر آپ بات چاہیں گے تو وہ تو یہ کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں ہیں اور جب تک ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس وقت تک جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ترقی کر سکتی ہے۔ پچھلے تقریباً 2018 سے آنورڈ
جو ہے نا وہ ہم کنٹینیوسلی IMF کے پروگرامز میں ہے، تقریباً 3 پروگرامز ہم نے جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی کر لیے ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل اگر ہم آج کی تاریخ تک دیکھیں تو 22-23 پروگرامز ہم نے IMF کے جو ہے نا وہ بتا دیے ہیں. اس کے باوجود آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز اکانومی کے حوالے سے آج سے 20 سال پہلے کے اخبارات کی ہیڈ لائنز یا آج سے 40 سال پرانے اخبارات کی آپ ہیڈ لائنز دیکھیں، آپ کو رتی برابر بھی فرق نہیں ملے گا. وہی بجلی کے مسئلے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہماری امپورٹس ہیں وہ شروع سے ہی زیادہ ہیں. آلدو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوردنی تیل جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ جو خوردنی تیل ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا جو کھانے پینے کے آئٹمز میں ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مزید اس میں کہوں، چائے جو ہے نا وہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس قسم کی غیر ضروری چیزوں کے اوپر ہم اپنا زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا 7 مہینے کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $22 بلین تک پہنچ گیا ہے، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ آنورڈ جو ہے وہ مائنس میں جائے گا اگر یہی ٹرینڈز کنٹینیو رہے تو. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے 100 وجوہات کی ایک وجوہات ہے ہمارا جو ہے نا وہ IMF کے پروگرام میں ہونا. IMF کے پروگرام میں ہونے سے ہمیں جو ایڈوانٹیجز ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمیں ملیں گے وہ نہیں ملتے. IMF کے پروگرام میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں لون جو ہے نا وہ سستے ملے، ہمیں قرضے جلدی ملے. اب سب سے پہلے تو IMF بھی کہتا ہے کہ جی پہلے تو آپ اپنے قرضوں کی گارنٹی لائیں. تو ہمیں تو UAE سے 6.5% کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپازٹ 2 مہینے کے لیے مل رہا ہے. چائنا کا 10% کے اوپر ہمارا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، ناٹ نون. اور ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ جب مائنس میں چلا جائے گا تو ہمارے ریزرو کی کیا پوزیشن ہے. حکومت سے پوچھیں، ہم نے جی $20 ارب تک ریزروز کو پہنچا دیا، تو $20 ارب میں سے آپ کو $13 ارب تو مائنس کرنے پڑیں گے. $13 ارب کے اوپر تو آپ مارک اپ دے رہے ہیں، انٹرسٹ دے رہے ہیں ان کو، وہ تو ہے ہی قرضے کا اور اس کو آپ خرچ بھی نہیں کر سکتے. تو حکومت کے پلے اس وقت اگر جو ریزروز کے معاملے میں دیکھا جائے، ٹریڈ کے حوالے سے جو ایکسپورٹ اور امپورٹس کے فگر ہیں بہت ہی جو ہے نا وہ پریشان کن ہے، اور اس میں اصلاحات کی جو ضرورت ہے وہ فوری ہے. چودھری صاحب ایک اور چیز پہ کمنٹ کر دیجئے پلیز، ایک اور چیز پہ کمنٹ کر دیجئے. ہمارے معیشت میں لگتا کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پالیسی میکر صرف رئیسوں کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں. میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. IPPs کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں تو 50 سال تک کوئی ان کو بدل نہیں سکتا، سوورائن گارنٹیز ہو. لیکن سولر صارفین کے ساتھ جب معاہدے ہوتے ہیں تو وہ یوں بدل دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم سے خریدو گے تو $30 کا، ہم آپ سے خریدیں گے $10 کا. بڑا ظلم کیا جاتا ہے. اسے واضح ہو جاتا ہے کہ رئیس کے لیے پالیسی سازگار ہے، غریب کے لیے کبھی بھی بدل سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پالیسی ایون جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھ کے ایسا روز جو ہے نا وہ FBR ایشو کرتا رہتا ہے کہ یہ فلاں بندے کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس جو ہے نا وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری لانگ ٹرم پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے نا خد و خال واضح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. سب سے پہلے ان لوگوں نے پاور پلانٹ لگانے شروع کیے، فرنس آئل کے اوپر 25 سال کے معاہدے کر لیے. اس کے بعد جناب 2016-17 میں دوبارہ سے وہی ایگریمنٹس 25 سال کے لیے رینیو کر لیے. اب جو ہے وہ سولر پالیسی دھڑا دھڑ امپورٹ ہوئی ہے، تقریباً 10,000 میگا واٹ کے تو سولر پینل جو ہے نا وہ ہم نے امپورٹ کر لیے. اب جب سب نے امپورٹ کر لیے، مخصوص لوگوں نے اپنے فائدے کما لیے، مخصوص لوگوں نے اپنی سولر پلیٹیں بیچ دی، اب اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، اب اس کو مہنگا بھی کیے جا رہے ہیں، بجلی بھی نہیں خرید رہے. تو ایک طرف جو ہے نا وہ آپ دیکھیں پاور پلانٹس جو ہم نے لگائے ہیں ان کو ہم اس بات کے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بجلی نہیں پیدا کرتے، یعنی بجلی نہ پیدا کرنے کے پیسے دیتے ہیں، اور جو سولر صارفین ہیں ان کو بجلی پیدا کرنے کے پیسے بھی نہیں دے رہے. ظلم ہے چودھری صاحب، ظلم ہے چودھری صاحب، بڑا ظلم ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب، حضور یہ جو معیشت کا ظلم غریب کے ساتھ چل رہا ہے اور رئیس کے لیے ساتھی بنا ہوا ہے، بزنس پارٹنر بنا ہوا ہے، یہ آخر کب تک چلے گا؟ اسپیشلی پاور سیکٹر کی بھی مثال آپ کے سامنے رکھی گئی ابھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی راہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پائیں گے؟ عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ طلحہ بھائی. طلحہ بھائی، اصل میں آپ نا اور چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے جیلس ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی ترقی نظر ہی نہیں آ رہی. کمال ہے، دودھ شہد کی نہریں ہیں. میں تو روزانہ شہد اور دودھ جو ہے وہ نہر سے نکالتا ہوں اور وہاں سے لے کے آتا ہوں، اور باقی لوگ بھی وہیں سے لا رہے ہیں الحمدللہ.
حضور والا اس ملک کا جس کا 37% انڈسٹری بند ہو گئی ہو, جس کے جو ہے وہ تقریباً اس ٹائم پہ 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہوں اس انڈسٹری کی وجہ سے, اور پھر اسی طریقے سے ملک کا 8 لاکھ نوجوان جو ہے ہر سال جو ہے وہ دیار غیر میں جا رہا ہے, اور یہ وہ نوجوان ہے جس کو جابیبل ہے, یعنی کہ جس کو جاب ملتی ہے, یہ وہ نہیں ہے جو بس ویسے جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو برین ڈرین ہے. اچھا, پھر اس کے بعد 47% لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, 65% انفلیشن ریٹ ہے. آئی پی پیز کا اگر آپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو آئی پی پیز کا یہی کہانی ختم نہیں ہوتی. اس الحمدللہ اس آئی پی پی کے گناہ کے اندر مسلم لیگ نواز, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور مشرف حکومت سب جو ہیں وہ اس کے اندر گناہ گار ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ذرا ان کو دیکھیں. آئی پی پیز پروڈیوس کریں نہ کریں ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. ایک ایسے آئی پی پیز موجود ہیں جو اس ٹائم پہ 1 واٹ بجلی جو ہے وہ پیداوار نہیں کر رہے, لیکن ان کی پیمنٹ آپ اور میں پورے, اور یہ جو ہماری مظلوم عوام بیٹھی ہے سامنے, یہ پوری کی پوری جو ہے وہ پیمنٹ ان کے کر رہے ہیں. اچھا, بے مزے کی بات یہ ہے کہ ان پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان کا تمام جو ان کو پیمنٹ ہے وہ US میں کی جاتی ہے. دیکھیں نا کتنی اچھی باتیں ہیں, یہ کیسے عجیب اتنے محبت والے معاہدے خود بخود ہو جائے کرتے ہیں. پھر 5300 ارب کی کرپشن جو ہے وہ تو یقیناً طلحہ جتوئی صاحب نے یا چودھری صاحب نے یا عبداللہ نے کی ہوگی. ہاں, تو پھر کس نے کی ہے وہ کرپشن؟ جو IMF کا جو ابھی رپورٹ آئی ہے تو کتنے لوگوں کو طلحہ بھائی سزا ملی ہے, مجھے یہ بتائیں. کوئی ایک نام گنوا سکتے ہیں؟ تو ایک نام نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو معیشت ہے یہ 3 چیزوں کے اوپر بنیادی طور پہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا عدالتی نظام آپ کا درست ہے, تو مجھے I need not to say a thing about it. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو ملک میں امن نہیں آئے گا, اور دہشت گردی چل رہی ہے. جب امن نہیں آئے گا, نظام انصاف نہیں ہوگا, تو پھر آپ خوشحالی کے اگر متمنی ہیں تو پھر طلحہ بھائی میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں. تیسری جانب ایک اور اس کا پہلو ہے, اور وہ آپ کا یہ ہے کہ عوام کیوں غریب ہو رہی ہے اور حکمران کیوں امیر ہو رہے ہیں. اگر پاکستان غریب ملک ہے تو پھر تو حکمرانوں کو بھی غریب ہونا چاہیے عوام کے ساتھ ساتھ. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ مزدور کی جو تنخواہ ہے اس کے برابر خلیفہ وقت کی ہوگی, اور اگر مزدور کا گزارا اس میں نہیں ہو سکتا تو پھر خلیفہ وقت جو ہے اپنی بھی تنخواہ بڑھائے گا تاکہ مزدور کا بھی جو ہے قیمت بڑھ جائے. یہ وہ باتیں, اب ایک سنہرے دور تھے, قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی باتیں اور تھیں. یہاں عملاً ہم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو اس کے اوپر ہم جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ہم صرف یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ نظریاتی طور پر بات کرتے ہیں, لیکن عمل جو ہے اس کے اوپر زیرو ہے. کس کو آپ نے جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, ماضی میں پچھلے 10 سال میں کوئی فیڈرل سیکریٹری سارے کے سارے حاجی تھے, کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا, کسی کو سزا ملی ہے؟ کوئی ایک آپ مجھے کیس بتا سکتے ہیں جس کے اندر فیڈرل سیکریٹری جو تھا وہ ایکیوز ہو؟ یہ جو نیب کے پاس پیسے آ رہے ہیں, نیب کون ہوتی ہے جو پلی بارگین کر لے؟ مجھے یہ بتائیں. پیسہ عوام کا, لوگوں کا, اور نیب جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی پلی بارگین کر لیا, اچھا جی 25% دے دو, 75% بھول جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی معیشت پہ چلنا ہے, اور پھر آپ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان میں SIFC کا ادارہ بنا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ریڈ ٹیپزم ختم ہو گیا؟ کیا باہر کی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, دھڑا دھڑ انویسٹ ہو رہی ہیں؟ یہ سب کوئی کہتے ہیں پروجیکٹ ہمارے ہاں بڑے اچھے لگتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ خوردنی تیل جو ہے اب پاکستان میں ہوگا. اب پتہ چلے گا جناب گو عبداللہ بھائی بریک آ گئی ہے, عبداللہ بھائی بریک آ گئی ہے. گندم پیدا کر رہے ہیں, یہ میں فارمر ہوں, یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں بھائی, میں نے گندم نہیں لگانی, توبہ ہے کانوں کو, ہم نے ہاتھ لگایا. عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کریں, جہانگیر ترین صاحب کمیٹی کے سربراہ تھے, جس ملک میں سب سے زیادہ جو پیسہ لاتی ہے, کاٹن لاتی ہے, گندم لاتی ہے, اس کو نہیں دیا گیا.
टोटल 2% जो है गंदम और कॉटन के लिए रखा गया, बाकी तमाम शुगर केन इंडस्ट्री को दे दिया गया पैसा। ये ज़राई इस्लाहत थी। क्या बात करेंगे, कहां तक सुनाऊं, कहां तक सुनेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हुजूर, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुस्तकबिल के ऊपर। और बात करना चाहूंगा अब नईम कुरैशी से, नामवर तज्जियाकार हैं। कुरैशी साहब, आपसे सवाल बड़ा सिंपल है। इस वक्त हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और जब से ये PDM2 की हुकूमत आई है, नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं कुछ 4.5 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो बहुत फायदा हो रहा है, उन कंपनियों को भी बहुत फायदा हो रहा है, और बैंक्स को भी बहुत फायदा हो रहा है। उनका शेयर कहां से कहां पहुंच गया है। वही बैंक्स जिससे सबसे ज्यादा कर्जा हुकूमत ले रही है, कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा लोन, जो उनके लोन्स हैं उनका 35% प्राइवेट सेक्टर है, और समझिए 65% 65% जो इस वक्त बैंक्स लेंड कर रहे हैं पैसा, वो हुकूमत पाकिस्तान को कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यही वजह है कि हमारा वजीर खजाना भी एक बैंकर है, ताकि बैंकों के साथ ताल्लुकात मुनासिब रहें, और ये हमारी मईशत में बैंक्स को बड़ा फायदा हो रहा है। गरीब आदमी गरीब ही रह रहा है, दूसरे सेक्टर्स इतना फ्लरिश नहीं हो रहे हैं। आपकी इसके ऊपर राय और मईशत पर राय, कुरैशी साहब? बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आज का प्रोग्राम आपका बहुत शानदार है। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुल्क की मईशत पे इतनी संजीदगी से जो है ये बात की है। और मेरे दोनों मौजूद दोस्तों ने जो बातें की हैं उसके बाद मेरे पास बहुत कम है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। लेकिन आप देखिए, हमें इस बात पे बात करनी चाहिए कि मईशत पे बहरहाल फिर भी प्रोग्राम होते हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी दफा ये तमाम बातें हमने पॉइंट आउट की हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आज भी नायब वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, आज भी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, आज भी सेनेट चेयरमैन बाहर हैं, कोई फर्स्ट क्लास में जाता है, कोई ज़ाती जहाज लेके निकल जाता है हुकूमत का, और हुकूमत के जो अखराजात हैं आपको पता है वो मजीद 12% बढ़ गए हैं। जबकि IMF समेत तमाम एजेंसीज कहती हैं कि सरकारी अखराजात कम हो, हम कहते हैं कम हो, लेकिन वो सब नहीं हो रहे। इसी तरह IPPs का मामला है कि IPPs में हम कितनी बातें कर लें, अकल के किसी पैमाने पे भी इन मुआहदों की बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ये मुआहदे कायम और दायम हैं, ये रिन्यू भी होते हैं, और उसी तरह पैसे उन्हें जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि IPPs में उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट हैं जो आज इख्तिदार में हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये हुकूमत जो है सुपरफिशियल तरीके इस्तेमाल करती है इकनॉमी के हवाले से भी। मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप अगर मईशत में भी सियासत करेंगे तो ना मईशत का फ़ायदा होगा और ना सियासत का फ़ायदा होगा। बार बार आप कहते हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, ये एक खुली हकीकत है। इकॉनमी बिल्कुल दर हकीकत डूब चुकी है। आप देखिए 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 45% से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी थी नहीं जितनी आज है। ब्रेन ड्रेन की बात की, देखिए लास्ट ईयर 4000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उनकी जॉब का मसला नहीं है, डॉक्टर्स इसमें मुनासिब पैसे कमा लेते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के गैर महफूज माहौल से और मौजूदा हुक्मरानों का जो तर्ज हुक्मरानी है, लोग उससे यकीन मानिए खौफजदा हो गए, लिहाजा लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला साहब ने, 37% इंडस्ट्री बंद हो गई है। मैं बार बार बताता हूं कि 178 टेक्सटाइल मिलों में से 150 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो चुकी हैं। लेकिन आप बताएं, कभी वजीर खजाना ने इस तरह जितनी गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं, कभी आवाम से कोई गुफ्तगू करते हैं? उनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए वजीर आजम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर आप देखें कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पे कितना पैसा, अरबों रुपए, 2500 अरब रुपए जो है वो वसूल किए जा चुके हैं, और अब तो बलूचिस्तान की सड़कों के नाम पे भी हमसे जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। जहां तक आपने कहा कि जी स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कभी भी मईशत का पैमाना नहीं रहा। दूसरी बात है कि ये 4.5 लाख लोग नहीं हैं सर, इसमें थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। ये 3 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं इसमें, और ये किसी भी तरह पाकिस्तान की मईशत की जो है
وہ بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جب تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی ہماری گروتھ نہیں ہوگی، ہماری اکانومی نہیں نعیم بڑھے گی. صاحب، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں گے جو ملک 2013 سے ایک بند فیکٹری کی تنخواہیں بھی دے رہا ہے، اس کے بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے اور سال کے 15-16 ارب روپے بھر رہا ہے، جو ملک قرضوں میں چل رہا ہے، جو ملک خساروں سے بھرا ہوا ہے، وہ اس فیکٹری کو بند نہیں کر پا رہا؟ یہ ہے وہ سیاسی مداخلت جس نے معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان سٹیل مل. میں چودھری صاحب آپ کی طرف وہی سوال رکھوں گا جو میں نے قریشی صاحب کی طرف رکھا تھا. بینکنگ سیکٹر کا بڑا کردار ہوتا ہے حضور کسی بھی اکانومی کی گروتھ میں، اور وہ ہوتا یہی ہے، اس کا بیسک پرپس کہ وہ ڈپازیٹر سے پیسے لیتا ہے اور پھر صحیح جگہ لینڈر کو دیتا ہے تاکہ اکنامک گروتھ آ سکے، پراسپیرٹی آ سکے سوسائٹی کے اندر. سیڈلی ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کو صرف 35% مل رہا ہے، گورنمنٹ 65% پیسہ لے جاتی ہے بینکوں سے قرضے کی شکل میں. آپ کی نظر میں یہ کہ ظلم ہے کہ نہیں حضور؟ دیکھیں، بینکنگ سیکٹر کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائکرو فائنینسنگ اور پرائیویٹ سیکٹر کو فائنینس کرنا اور ایزی ٹرمز کے اوپر کرنا. ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے، جیسا آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 35% ہے جو ADR جیسے ہم ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت نے قانون سازی کی بھی کافی کوشش کی ہے، ٹیکسز وغیرہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ جو ایک کارٹیل مافیا ہے وہ پھر ان چیزوں کو نہیں ہونے دیتا. اب دوسری طرف آپ بات کریں کہ جی بینکس جو ہے وہ اتنا کیوں کما رہے ہیں، تو پچھلے دنوں میں تو ہمارے یہاں 22% تک جو انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا. اب جو ہے وہ تقریباً 11% کے لگ بھگ جو ہے وہ پچھلے مہینے میں تھا، اور اب 10.5% کے قریب جو وہ ہمارا شرح سود ہے. تو اس کی وجہ سے بینکس جو اتنا زیادہ پروفٹ کما رہے تھے ان کے پروفٹ میں کمی ہوئی ہے، اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں چونکہ بینکس کے اب جو اینول ریزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، تو ان کے پروفٹس میں چونکہ کمی واقع ہوئی تو ان کی شیئر پرائسز گر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں جو انڈیکس ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے. کیونکہ جو اس میں بوم آیا تھا اس میں 50% کے لگ بھگ جو کنٹریبیوشن تھا وہ بینکنگ سیکٹر کا تھا. چودھری صاحب، یہ حکومت آئی تو اسٹاک مارکیٹ 50,000 پہ تھا اور پھر 2 لاکھ کے قریب پہنچ گیا. آپ کو اس کے اندر کتنی آرٹیفیشل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آرٹیفیشل ایکٹیویٹی تو کم ہے، لیکن اس آرٹیفیشل ایکٹیویٹی بڑے جینوئن طریقے سے کی گئی ہے. طلحہ بھائی، میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں. دیکھیں، جو حکومت کا جو بجٹ ہے نا، اگر آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو یاد ہوگا، اس میں ایک فگر آتا ہے جو انٹرسٹ 9,000 ارب روپے کا جو ہے وہ سود ادا کرنا ہے حکومت پاکستان کو. تو وہ سود آپ کو پتہ ہے نا کن کے پاس جاتا ہے؟ وہ انہی بینکوں کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی میں سے آدھا ٹیکس کی فارم میں تقریباً 4,000 ارب روپے واپس حکومت کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ بھی اسی بجٹ اسٹیٹمنٹ میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ جو 14,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے وہ اس میں سے یہ جو سود ہم دیں گے اس ظاہر جو بینک کمائیں گے یا لوگ کمائیں گے تو اس میں سے ٹیکس دیں گے. تو جتنا حکومت دے رہی ایک طرف مطلب وہ ونڈو ڈریسنگ ہم اسے اپنی اکاؤنٹنگ کی زبان میں ویل سیڈ چودھری صاحب. عبداللہ صاحب کی طرف جاؤں گا چودھری صاحب آپ کی اجازت سے. عبداللہ حمید گل صاحب، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزیر خزانہ دیکھے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم وزیر خزانہ دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے نامور بینکر رہ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت سب سے زیادہ قرضہ کمرشل بینک سے لیتی ہے. کمرشل بینکس بھی ہیں، DFIs، مائکرو فائنینس، لیکن کمرشل بینک سب سے زیادہ قرضہ دیتے ہیں حکومت کو. کیا آپ کی نظر میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی سیاستدان وزیر خزانہ پاکستان میں نہیں بن سکتا؟ یہ جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے یہ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی کرنٹ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ کی اس کے اوپر رائے حضور. دیکھیں طلحہ بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریلوے کا منسٹر پھر اس طریقے سے اس کو سیاستدان ہونا چاہیے؟ پھر اس کو بھی سیاستدان نہیں ہونا چاہیے. کیا پھر جو ہے وہ ڈیفنس کا منسٹر جو ہے وہ اگر فوجی نہیں ہے تو کیا پھر اس کو منسٹر ہونا چاہیے؟ تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کا کیا ٹیلی کمیونیکیشن سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ جی فائنانس منسٹر، دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھیں، آپ ان کو بے شک لائن پہ لے لیں، آپ ان کو مدعو کر لیں اور ان سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ آپ نے جو منیمم ویجز رکھی ہیں ایک 6 آدمی کے کنبے کا، آپ جو ہے وہ صرف یہ بتا دیں کہ اگر صرف دن میں 3 وقت کی وہ روٹی کھائے اور 2 روٹی ایک وقت میں کھائے ایک آدمی، تو اس کا بجٹ آپ اس پیسے میں جو 30-35 ہزار روپے ہے اس کے اندر آپ اگر بنا کے دکھا دیں، اس میں نہ چھت لگائیں،
نہ اس کے اندر غمی خوشی لگائیں، نہ اس میں کوئی کپڑا لتا لگائیں، نہ اس میں کوئی ایجوکیشن لگائیں، نہ اس میں ہیلتھ لگائیں، صرف روٹی سالن کے بغیر، صرف کھلے آسمان کے نیچے برہنہ حالت میں وہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے روٹی پوری کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا منسٹر صاحب کی. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے، اگر حقیقت کے اوپر آپ آئیں کہ آپ کے ملک سے لوگ جا رہے ہیں. مجھے کتنے لوگوں کا علم ہے جنہوں نے اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جو ہے اور فار ایسٹ کے اندر جو ہے، امریکہ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر لی ہوئی ہے، آلریڈی کر لی ہوئی ہے. اور یاد ہوگا آپ کو نواز شریف صاحب نے جب لوگوں کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے، اس کا ایک امپیکٹ تھا جو ایک کافی عرصے چلا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب نیشنلائزیشن کیا تو اس کے بعد لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. یہ جو میجرز ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جب تک کہ پیداوار نہیں بڑھائیں گے، آپ مجھے بتائیں پیداوار بڑھائے بغیر. میرے ابو اللہ بخشے فرمایا کرتے تھے، میں بجلی کے وہ جو ہے نا جا کے بند کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بتیاں بجھانے سے تم کتنا ایک جو ہے وہ بچت کر لو گے، اصل میں یہ ہے کہ اپنی انکم کو جو ہے وہ بڑھاؤ. تو اب آپ انکم اپنی جب تک نہیں بڑھائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے، اور انکم کیسے بڑھے گی؟ پہلی بات ہے کہ ہمارا زراعت پیشہ ملک ہے. ابھی آپ اپنے پڑوس ملک میں دیکھ لیں، ابھی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے سارا کا سارا، وہ جو ابھی جو انہوں نے رافیل جہاز ہیں، ابھی وہ ایمینول میکرون کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 50 جہاز انہوں نے میڈ ان انڈیا بنانے. اچھا یا برا، تیجا جیٹ انہوں نے وہ بالکل نکما ہے اور وہ بالکل ایک فلاپ پروجیکٹ ہے، لیکن انہوں نے تیجا جیٹ اپنے گھر میں بنانے کی بات کی. اب آئی ٹی کا انڈسٹری کا دیکھ لیں، آئی ٹی کی انڈسٹری کے اندر آپ ان کے ساتھ اب نہیں کمپیٹ کر سکتے. اے آئی سمٹ چل رہی ہے ان کے یہاں سر، اے آئی سمٹ چل رہی ہے اس وقت وہاں. میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اے آئی سمٹ چل رہا ہے، اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایسے کالجز ہیں جو سلیکان ویلی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ ٹاپ ناچ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں، بیسٹ اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو طلحہ جتوئی ہے یہ تو جائے گا اے آئی میں، اور یہ جو چودھری صاحب ہیں یہ جائیں گے جناب ہارڈ ویئر انجینئرنگ میں، اور عبداللہ گل جائے گا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر. اور اس کے بعد پھر ان کے لیے باقاعدہ انڈسٹریز ہوتی ہیں، انہی کے اندر وہ گرو کرتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ اپنا مقام پیدا کرتے ہیں. آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ آئی ٹی کے اندر ابھی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ سوشل میڈیا پہ جو روزانہ خرافات آتی ہیں، آج تک آپ کسی آئی ٹی دفتر جو ہے وہ پاکستان میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. کوئی آپ کا تبھی آپ کا سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کسی کو قدغن نہیں لگا سکتے. آؤٹ آف ٹائم عبداللہ بھائی، آؤٹ آف ٹائم عبداللہ بھائی، تھینک یو. میں قریشی صاحب سے معذرت کروں گا کہ ان کے پاس دوبارہ نہیں آ سکا. آئی ایم سوری قریشی صاحب، پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجیز. بہت بہت شکریہ. کرکٹ سے میری کوئی دشمنی نہیں، لیکن میں یہ بات پھر سے کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے، کرکٹ وہ کھیل ہے جس نے ہاکی کا قتل عام کیا، اسکواش کا قتل عام کیا، ہر کھلاڑی کا قتل عام کیا، فٹ بال، باکسنگ، کک باکسنگ، کون سے کھیل کا ذکر کروں؟ سارا پیسہ کرکٹ لے جاتا ہے، کسی اور کو 1 روپیہ نہیں ملتا. کرکٹ کا کھلاڑی 70 لاکھ کماتا ہے، دوسرے 70,000 کو ترسے ہوئے ہیں. بات کریں کرکٹ کی، اس لیے بھی ضروری ہے. آج ہم نے ہاکی کی ٹیم کی آہو بکا سنی. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی جو اس وقت وائرل چل رہی ہے اور سارے نیوز چینلز پہ بھی چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ہماری ہاکی کی نیشنل ٹیم بنک بیڈز کے اوپر سو رہی ہے، ان کے کھانے، ان کے کپڑے وہ خود دھو رہے ہیں، اپنے برتن وہ خود دھو رہے ہیں. ذرا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کا آپ بیڈ روم تو دیکھیے کہ وہ کس 5-7 سٹار ہوٹل میں رہتا ہے، کیا کھانا کھاتا ہے، کس طرح اس کو پروٹوکولز اور سروس دی جاتی ہیں. باقی کھلاڑیوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ قومی کھیل کا قتل عام کب بند ہوگا؟ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے لیجنڈ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں سمیع اللہ خان صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سمیع اللہ صاحب، میں ہاکی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کرکٹ سارا پیسہ لے جاتا ہے، کسی اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اب جو یہ سکینڈل سامنے آیا ہے، اماد بٹ صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا ہے، اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے ماحول میں ہاکی کے پلیئرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے. سر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے سمیع اللہ صاحب؟ بالکل جمالی، بڑی مہربانی، آپ نے بلایا اور اس وقت بلایا جبکہ پاکستان کی ٹیم ابھی آئی. آپ نے وہ جو ویڈیو ہوئی وائرل، میں نے بھی دیکھی، بہت زیادتی ہے، اور پچھلے 15 سال سے ان کھلاڑیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہو رہی ہے. اور میں مسلسل، آپ بھی کہتے رہتے ہیں اور میں بھی آپ کے چینل سے کہتا رہتا ہوں کہ کوئی حکومت پاکستان کچھ موومنٹ کرے، کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھائے، کوئی اچھے لوگ لے کے آئے. پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہے. اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ تو خود بخود چل رہی ہے، اس کے فائنینسز ٹھیک ہیں، تو ہاکی بھی ہو سکتی ہے. آج کل دنیا میں پرو لیگز ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس پہ پیسے ہیں، بشرطے کہ لوگ اچھے ہوں، پرفارمنس اچھی ہو، دنیا میں ریٹنگ اچھی ہو، تو سب چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں.
प्रॉब्लम क्या है हॉकी में? ग्लैमर नहीं है, कुछ शशका नहीं है, प्रॉब्लम क्या है हमें हॉकी से समीउल्लाह साहब? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो कौमी खेल है। जी बिल्कुल, सबसे जो मेन इशू वो है कि ऊपर जो लोग हैं, हेड ऑफ अफेयर्स जो ये रन कर यानी रहे ये हैं, जो वो पाकिस्तान capable नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड है और दूसरी हॉकी एसोसिएशन है, जहां बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे आ जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को होटल के पैसे नहीं मिलते हैं, तो क्या हम क्यों नहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से निजात हासिल कर सकते? हम क्यों नहीं स्क्वॉश एसोसिएशन को सही कर सकते? मुझे जहांगीर खान याद आ जाते हैं सर। वो कहते हैं कि दुनिया की स्क्वॉश की एसोसिएशन मुझे सदर बनाने को तैयार है, हमारी स्क्वॉश की एसोसिएशन मुझे सदर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं काम अच्छा करूंगा, पैसे नहीं खाऊंगा, रिश्वत नहीं दूंगा। आपकी इस नेपोटिज्म के ऊपर क्या राय है? इस करप्शन के ऊपर क्या राय है? जमाली, इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इतना किरदार नहीं है जितना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, और मिनिस्ट्री जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसका आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जो सेक्रेटरी हैं, वो इस काबिल नहीं है कि किसी जगह जाके वो अपना हॉकी का केस परसू कर सकें। ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर तरस खा के पैसे दिए ताकि आप खर्च करें। वो भी आप देखें कि इनको वहां जाके किसी गेस्ट हाउस में ठहरा दिया और खाने की जो है वो समी साहब आपकी बहुत सारी दोस्तियां हैं, आप लेजेंड है पाकिस्तान के। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अपने बर्तन और अपने कपड़े धोएगा इस तरह? टूर पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, अपने कपड़े और बर्तन धो रहा होगा वो? बिल्कुल, आप ठीक कहते, कभी नहीं करते। वो तो फैमिलीज की भी इजाजत है, वहाँ फैमिली भी लेके जाते हैं वो, क्योंकि सबको पता है कि क्रिकेट जो है ओवरऑल तो 11 ममालिक खेलते हैं। उन्होंने तो उनको बाज नेपाल भी मिला दिया उसमें, और आयरलैंड मिला दिया, स्कॉटलैंड मिला दिया, तो 20 दुनिया की टीम है, जबकि हॉकी जो है 115 ममालिक खेलते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि अच्छी अगर ऊपर क़यादत हो, रिजल्ट अच्छे दे और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा करे, तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान पहले 5 में आ सकता है, और उस 5 के बाद किसी भी वक्त वो पाकिस्तान जो है 1 या दूसरे नंबर पे आ सकता है, बशर्ते कि ऊपर लोग ठीक हों और हुकूमत पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे। एक बात बताएं समीउल्लाह साहब, क्रिकेट के अंदर इतना सपोर्ट किया गया, इतना पैसा लगाया गया, फिर भी आप टीम का हाल देखें। प्रॉब्लम एक ही है कि पर्ची पे जब तक फैसले होंगे, मेरिट का कत्लेआम होगा, डोमेस्टिक का निज़ाम नहीं होगा जहां से एक अच्छा खिलाड़ी ऊपर आ सके मेरिट के ऊपर, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। अब मुझे आप बताइए, हॉकी को ग्राउंड हम किस तरह आबाद करेंगे? मेरे बचपन में तो हॉकी के ग्राउंड भरे हुए होते थे, हर घर में हॉकी होती थी। आज आप मुझे बताइए हॉकी का हाल क्या है? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, स्कूल कॉलेज में हॉकी इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान कोई बिग सीरीज नहीं ले रहा। विद एशिया हम तीसरे चौथे नंबर पे घूम रहे हैं, तो कौन हॉकी खेलेगा? लेकिन मैं जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करें, और स्ट्रक्चर ठीक करना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में बहुत सारी जगहों पे टूर्नामेंट्स हुए, क्लब गेम्स हुए, तो वहाँ पे हॉकी खेली जा रही है। सिर्फ जो एक फर्क है उनकी ग्रूमिंग, मेंटली और फिजिकल जो उनकी फिटनेस, वो बहुत सा हम किस लेवल पे आके हॉकी के दुश्मन बने हैं समीउल्लाह साहब? वो कौन सा साल था कि हमने फैसला किया कि अब हॉकी का कत्लेआम किया जाएगा, और क्यों? ये आज से 18 साल पहले जब एक बिल्कुल मीडियोकर किस्म के लोग ऊपर आए, तो उन्होंने ये किया कि जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया, और जो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स थे उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया, और उन्होंने 3 फेडरेशन बना दी एक शहर में। अब तीसरे नंबर के जो आदमी जिसकी कुछ से नहीं है, उनको ऊपर लेके आए, तो इससे इतनी बिगाड़ पैदा हुई, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको सपोर्ट किया। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये हालात इस वक्त हम क्या जिस तरह समीउल्लाह साहब क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि एक नॉन क्रिकेटर पीसीबी को हेड कर रहा है, क्या हॉकी के अंदर भी ऐसा ही है कि जो हॉकी के लेजेंड्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और जो रिटायर्ड अफसर हैं वो भरे हुए हैं? मेरे ख्याल में जो तारिक मसूरी बुगटी हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, शायद उन्होंने जवानी में हॉकी शायद खेली तो कभी जी एक बार ग्राउंड में गली के कोने। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान साहब। अल्लाह ताला हमारी हॉकी को दोबारा आबाद करे, हमें खेल में खुद कफील करे और हमें अपनी आंखें खोलने की हिदायत दे, क्योंकि ये रमज़ान का महीना भी है तो दुआ मांगनी चाहिए हिदायत के लिए। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आई विल सी यू सून। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।